شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم نے تراویح میں 11واں پارہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پورا قرآن مکمل کرنے کی توفیق دے۔ 2 سال ہم لوگوں نے پڑھا، اس کے بعد اللہ نے موقع دیا تو اللہ تعالیٰ اس رمضان میں پورا قرآن ہمیں ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ 11واں پارہ، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک سورۃ التوبہ جو کل ہم نے شروع کیا، بغیر بسم اللہ کی شروع ہوئی، اور سورۃ یونس۔ یونس اللہ کے ایک نبی ہیں، مشہور نبی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے، سمندر میں سوار ہوئے، سمندر میں کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا، مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، دیکھو یہ میرا بندہ، میرا رسول یونس ہے، اس کو نہ نگلنا۔ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے اگل دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ التوبہ اور سورۃ یونس۔ سورۃ التوبہ کا جو آخری حصہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوے میں شریک ہوئے۔ غزوہ اور جنگ دونوں میں فرق ہے، یعنی غزوہ اور سریہ۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگ میں گئے، اس کو بولیں گے غزوہ۔ سریہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، صحابہ کو بھیج دیا۔ تو وار 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک غزوہ اور ایک سریہ۔ غزوہ وہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے صحابہ کے ساتھ، سریہ وہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں، صرف صحابہ کو بھیجیں۔ تو غزوہ تبوک، کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کے خلاف اپنی فوج صحابہ کے ساتھ نکلے، تبوک کے مقام پر پڑاؤ کیا، اور 30,000 صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دھوپ کا زمانہ تھا اور اسباب بہت کم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں جاتے، ایک طرف جانا ہوتا تو ایک طرف بتاتے، ادھر جانا ہوتا تو ادھر بتاتے، تاکہ لوگ کنفیوز ہوں، صحیح بات معلوم نہ ہو۔ لیکن اس مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بتا دیا کہ ہم کو غزوہ تبوک کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ لوگ پریپیئر ہو جائیں، دھوپ کا زمانہ تھا، پریپیئر ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے، لیکن کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا؟ جنگ میں نہیں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سارے لوگ آئیں، لیکن کچھ لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اس میں سے 2 ٹائپ کے لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے، اس میں 2 ٹائپ کے لوگ تھے۔ ایک منافق تھے۔ ایک کون سے تھے؟ منافق تھے۔ وہ یہ ڈر کر پیچھے رہے، ارے وہ رومن امپائر سپر پاور طاقت ہے، اس سے جنگ لڑنے جائیں گے تو بچ کر آئیں گے نہیں، اسی لیے کیا کریں گے، ہم بجائیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمیں ضعیف ایمان والے، وہ گورے گورے عورتاں، وہ سب ہمیں برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کیا کریں، پیچھے رہ گئے۔ تو اس طرح سے انہوں عذر بتایا۔ تو جنگ سے پیچھے رہ جانے والے 2 ٹائپ کے لوگ تھے۔ ایک منافق تھے جو یہ سوچ کر پیچھے رہ گئے کہ رومن امپائر سے جنگ ہو رہی ہے، بچ کر آنا مشکل۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پکے مسلمان تھے، لیکن تھوڑا کاہلی اور سستی کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے، پیچھے رہ گئے، جا نہیں سکے۔ کیسے؟ ہمیں بھی کرتے نہیں، ابھی رمضان آیا، زکوٰۃ دینا، کل دے لیں گے نا، پرسوں دے لیں گے نا، ایسا آج کیا ہو جاتا، رمضان چلے جاتا۔ ارے رات کو سوچا تھا ودے دالیں گے، ہوگا چاند دکھ گا،
ہوگا، ایسا ہوتا۔ تو کچھ صحابہ تھے، الصحابۃ کلہم عدول، کسی صحابی کو ہم کچھ نہیں بول سکتے، تھوڑا کاہلی کی وجہ سے وہ لوگ بھی پیچھے رہ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، جنگ نہیں ہوئی، تبوک سے واپس آ رہے ہیں، تو اب سارے لوگوں کو کھلبلی شروع ہو گئی، کیا جواب دینا اللہ کے رسول کو؟ اللہ کے رسول پوچھیں گے نا، کیا جی تمہیں آئے نہیں نا، تمہیں جنگ میں آئے نہیں نا، تو کیا جواب دینا سمجھ میں نہیں آیا۔ مشرک ان کا تو معاملہ صاف ہے، انہوں نے بہانے بنائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا، یعتذرون اسی سے پارہ شروع ہوتا ہے، وہ لوگ اعتذار پیش کر رہے تھے، اپولوجی۔ اللہ کے رسول ایسا ہوا، ہمیں جنگ میں آ سکے نہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے، تو اللہ نے کہا کہ بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے بارے میں پورا بول رہا ہے، قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بنا اس کے پیچھے رہ گئے تھے، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی بات بعد میں آئے گی انشاءاللہ، ہم آپ کو انشاءاللہ آج کی مجلس میں وہی ایک بات لے لیں گے تو ہمارا ٹائم ہو جائے گا۔ تو اس میں سے 3 صحابہ ایسے تھے جو پکے تھے، ایک کعب بن مالک، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے ایک قسم کی سازش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے لیے ایک کنٹرول روم بنایا مسجد کے نام پر، مسجد نہیں بنائی، مسجد کے نام سے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، نام اوپر مسجد کا، اندر کیا ٹٹرے کرنا، کیا کس مسلمانوں کو کیسا نقصان پہنچانا، سو پلاننگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ میں جا رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ایک مرتبہ آپ کو ہمارے مسجد میں نماز پڑھا ڈالو، اگر اللہ کے رسول جا کے نماز پڑھا دیتے تو کیا ہوتا، ایک حیثیت ہو جاتی، ہماری مسجد میں اللہ کے رسول نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں واپسی میں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں چلے گئے، واپس آتے وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ کے نبی لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں جا کے آپ نماز مت پڑھائیں۔ کوئی بھی کیا ارے مسجد اتنا ہوئی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ مسجد ضرار ہے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد ضرار ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب یہ بتا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ جو مسجد بنی کفر کو پھیلانے، مومنوں میں اختلاف ڈالنے کی وجہ سے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں اس مسجد میں نہیں پڑھاؤں گا۔ بعد میں اس مسجد کو کیا کر دیے، گرا دیا۔ اب بولے اللہ کے رسول مسجد کو کیسا گرا، بولے کوئی بول سکتا نہیں۔ اللہ کے رسول مسجد، وہ مسجد کے نام پہ کیا تھا، وہاں سازش رچی جا رہی تھی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ ہو رہے تھے۔ آج بھی کوئی اچھا لیبل لگا کے خراب کام کرتا ہے تو ہم بولیں گے کہ آپ بدنام کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی جیسے آج کل کے بھکاری ہیں، اندر انہیں کافر ہے معلوم نہیں، مسلمان ہے معلوم نہیں، رمضان آتے ہی وائٹ جھبا پائجامہ، اس کے اوپر سر کے اوپر ایک وہ لال ملتا ہے وہ ہر جگہ ملتا ہے، یہاں ملتا ہے، وہ ایک لال بن لے، اب ایک لیٹسٹ انداز، اب ساتھ ساتھ بیوی کو بھی برقع پہنا کے نکل گئے، ایسا بھی۔ تو مال بڑی محنت سے کماتے ہیں، مال خرچ کرتے ہوئے ذرا دیکھ کے کریں کہ کسے آپ دے رہے ہیں، کس پر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، کہیں وہ مال آپ کے خلاف تو استعمال نہیں ہوگا، ذرا دیکھ کر کریں۔ بہرحال اس مسجد کا ذکر انہوں نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں صحابہ کرام کا ذکر کیا کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیسا ہے، صحابہ کرام کون ہیں، صحابی کسے بولتے ہیں؟
کوئی بتا سکیں گے بچوں میں یا بڑوں میں صحابی کسے بولتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے۔ اچھا، عبداللہ ابن مکتوم صحابی نہیں، انہوں اندھے تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، اب ان کو صحابی بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ان کو ہنکیاں دکھتے نہیں تھے، انہوں بھی صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے زندگی بتایا اسلام کی حالت میں، اور اسلام کی حالت میں ہی انتقال ہوا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو ایمان لا لیے، اللہ کے نبی گزرے بعد جب ارتداد کا زمانہ آیا بولے نہیں ہمیں زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے رسول رہے تک دیا، اللہ کے رسول چلے گئے اب ہمیں زکوٰۃ نہیں دیتے، کافر ہو گئے لوگ، کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ تو اسلام لا کر مرے تک اسلام پر ہیں تو وہ صحابی ہیں، بھلے ان کی آنکھیں دکھیں یا نہ دکھیں، صحابی۔ تو یہ صحابی کی تعریف ہے۔ صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ پورے صحابہ میں سب سے فضیلت والے کون ہیں؟ مہاجرین جنہوں نے مکے سے مدینے کو مائیگریٹ کیا، اپنا گھر چھوڑا، بار چھوڑا، دولت چھوڑی، مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے، یہ لوگ مہاجرین۔ دوسرے وہ لوگ جو ان لوگوں کو پناہ دیے، وہ کون لوگ؟ انصار، یہ سیکنڈ ہے۔ تو اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی صحابہ تھے جو دیہاتوں میں، گاؤں میں رہتے تھے، بستیاں میں، وہ انصار اور مہاجرین کو بولے اعراب۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ وہ اعراب ٹائپ کے تھے، گاؤں والے آتے تھے، لیکن وہ بھی صحابی ہیں، اس کا بیت۔ اسی طرح صحابہ کے کتنے درجات ہیں، اسٹیجز ہیں؟ کوئی بولیں گے ہمارے بچوں میں سے صحابہ کی کتنے درجات ہیں؟ پورے صحابہ، لیکن صحابہ کتنے اسٹیجز میں ہیں؟ تو پہلے صحابہ وہ ہیں السابقون الاولون، جو پہلے مسلمان ہوئے، ابو بکر، عثمان، علی، یہ جو اسٹارٹنگ میں جو صحابہ، عمر تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد مسلمان ہیں، لیکن پہلے اور بھی لوگ مسلمان ہوئے۔ تو السابقون الاولون جو پہلے مسلمان ہوئے، ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرتبے پر وہ صحابہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، بدر کی جنگ میں جو شریک ہوئے، یہ ان کا رتبہ بھی بڑا ہے۔ ان کو کیا، ارے بدری صحابی، کیا بولتے ہیں؟ بدری صحابی، بدر میں شریک رہے، ان کا مرتبہ بڑا۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو صلح حدیبیہ میں شریک رہے، حدیبیہ مشہور ہے، انشاءاللہ کبھی آئے گا تو بولیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو مکہ جب فتح ہوا تب مسلمان ہوئے، ان کا مرتبہ ہے۔ پھر باقی صحابہ کرام، برحال سارے صحابہ اپنی جگہ عدول ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو صحابہ کرام نے ایک مٹھی جو خرچ کیا اس کے برابر تم ثواب نہیں پا سکتے۔ تو صحابہ کا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ رافضیاں، شیعہ، یہ صحابہ کو گالیں دیتے، عمر ایسا کرے، ابو بکر ایسا کرے، ان کے دیکھا دیکھے ہمیں بھی چلہ پھونکی ذرے لو آہیں، ہمارے جب مسلمانوں میں ایک جماعت ان کی تائید کرتے، با ایران والا ایسا بولا، با انہیں ایسا کرے، با ارے جو آپ کے ماں کو گالی دے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، صحابہ کو گالی دے، اس کا احترام ہم کیسے کریں؟ تو ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، سارے صحابہ ہماری نظر میں کیا ہیں؟ محترم ہیں۔ اب پھر ہم آتے ہیں بات پر، تبوک کی جنگ میں جو لوگ پیچھے رہ گئے، اب ان کو کیا تو پنشمنٹ ملنا نہیں بھائی، پنشمنٹ ملنا، کئی کو بھائی تمہیں تبوک کی جنگ میں نہیں آئے، تو اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، اب ہمیں کیا بھی پنشمنٹ دے سکتے نہیں، جو آیا اللہ کے گھر میں نماز پڑھا، نہیں آیا اسے ہمیں کیا بھی پوچھ سکتے نہیں، کیا بھائی تمہیں نہیں آئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا جنگ پر آنا ہے تو ان پر جنگ پر آنا فرض تھا، لیکن وہ لوگ کچھ لوگ نہیں آئے۔ تو صحابہ میں سے جو سستی اور کاہلی سے پیچھے رہ گئے وہ 9 آدمی تھے، کتنے تھے؟
9 آدمی، باقی منافقہ بہت تھے، ان کو اللہ کے رسول چھوڑ ڈالے، جھوٹ موٹ کا عذر بول دی، چھوڑ دی۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو 9 آدمیوں میں سے ذرا لوگاں کیا کرے، خود سے جا کو مسجد نبوی میں پلر آئیں، آپ بھی ابھی بھی دیکھے رہیں گے، ایک پلر استوانو تو ابی لبابہ ہے اور ایک پلر آئیں، وہ پلر سے اپنے آپ کو باندھ لی، بولے اللہ کب تک معاف نہیں کرتا کہ ہمیں آج بنلے کو پڑے رہتے۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، اللہ کے رسول بولے ارے میرے پاس آئے رہتے تھا تو میں کیا تجھے اللہ سے دعا کرتا تھا، انہوں ہو کو بنلے کو پڑے نا وہاں پڑھو رہے نماز پڑھے رہندے، جب تک اللہ معاف نہیں کرے تب تک انہوں کیا رہندے نماز کرتے۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ تو ان میں سے 3 آدمی کون ہیں؟ کعب بن مالک، کون ہے پس؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بتا دیا، نہیں اللہ کے رسول ذرا سستی کر ڈالے، ہمیں جنگ میں آ سکیں نہیں۔ جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، مشہور واقعہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ میں جنگ بدر میں بھی نہیں گیا تھا۔ کیا بولتے کعب بن مالک؟ جنگ بدر میں بھی میں نہیں گیا تھا، اس لیے نہیں گیا تھا کہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول جنگ میں جاتا ہوں بول کے نہیں بولے تھے، قریش کا ایک قافلہ آ رہا تھا، اسے روکنے گئے، جنگ ہو گئی، تو جنگ بدر میں آنے والوں کو کیا بھی اللہ کے رسول یہ پوچھے، سرزنش کرے، سزا دیے، کیا بھی نہیں۔ لیکن غزوہ بدر کے موقع پر جو میں شریک نہیں تھا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کون سے زمانے میں ہوئی؟ گرمی کے زمانے میں، بہت گرمی کا زمانہ۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں تبوک کے زمانے میں بڑا مالدار تھا، کیا بھی میرے پاس عذر نہیں تھا، سواری کے واسطے 2 اونٹا تھے، میرے باغیچے میں کھجور پک گیا تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، بڑی خوشحالی ملی تھی۔ تو گرمی زیادہ تھی، لمبا سفر تھا، دشمن بھی زیادہ تھے، اور وہ زمانے میں کہ رجسٹر بھی نہیں تھا لوگوں کا نام نوٹ کرنے، کون جنگ میں آئے کون نہیں آئے، تو معلوم نہیں ہوتا تھا کون جنگ میں آئے کون نہیں آئے۔ تو کہتے ہیں میں کیا کرا، شام کو پریپیئر ہو کو میں نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، ایسا میں سوچ لے کو تھا۔ صحابہ اکرام کو لے کر اللہ کے رسول نکل گئے، مدینے سے تبوک کی طرف نکل گئے۔ تو میں کیا سوچا، میرے پاس 2 اچھے فاسٹ اونٹنیاں ہیں، میں اس کو بیٹھ جاؤں، پیچھے سے تو بھی جا کو کہاں مل جاؤں گا، اللہ کے رسول کی جا کو میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اب اللہ کے رسول نکل کو 1 دن ہو گیا، تو میں بولا اچھا اب کیا جانا سو، اب اللہ کے رسول نکل کو 1 دن ہوگا، اب جا کو کیا فائدہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن تک پوچھے نہیں کعب بن مالک کہاں ہیں، دکھتے نہیں نہ وہ۔ 1 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں کعب بن مالک کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کعب بن مالک مجھے نظر نہیں آ رہے۔ تو ایک صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول ان کو ذرا پیسے زیادہ ہو گئے۔ کیا بولے، ایسے بولتے نہیں لوگ، ذرا پیسے زیادہ ہو گئے۔ تو کعب بن مالک یہ بات جب انہوں نے کہا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بہت بری بات کہہ رہے ہو، اور ایک صحابی فوراً کیا بولے، آپ غلط بولتے ہیں، ایسا نہیں بولنا، ایسا نہیں بولنا۔ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، معاذ بن جبل نے کہا کہ ہم نے کعب میں بھلائی کے سوا کیا بھی نہیں دیکھی، کیا کہ نہیں آئی ہیں، کئی کو نہیں آئے اللہ کو معلوم، لیکن انہوں اچھے آدمی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب پورے لوگ مدینے سے نکل کو اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں چلے گئے۔ میں صبح کو گھر سے باہر نکلا مدینے میں، دیکھا تو مدینے میں کون لوگ بچے ہیں، یا تو منافقان، یا تو لنگڑے، یا تو اندھے، ایسے لوگ آج مدینے میں ہیں۔
اب میں بولا ہاں میں کیا کریا، میں جوان آدمی، میں جا کو مدینے میں رہ گیا نا، یہ اب ہے سو بچے سو لوگ آئی سے ہی نا، میں کئی کو مدینے میں رہا، یہاں تک یہ بات ختم ہو۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن آلے کو ہی، جنگ نہیں ہوئی تبوک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا جب ریٹرن آتے تو گاؤں میں داخل ہونے کے بعد گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے کی تیاری کرنے لگے تو اب میں سمجھ گیا اللہ کے رسول کو جھوٹ بول کو بچ سکتے ہیں، ہمیں جھوٹ بولے تو بھی اللہ بولا نہیں، کعب نے کیا غلطی بولے تو صحیح صحیح بولا۔ تو ایک ایک صحابی آتے، اللہ کے رسول کیا جی تمہیں آئے نہیں نا جنگ میں؟ تو انہوں بولتے نہیں اللہ کے رسول ایسا ہوا، منافقہ سو جھوٹ بول کے بچ گئے۔ اب یہ تینوں بالکل جو بات تھی صحیح بولے۔ منافقوں کی تعداد 80 تھی، کتنے تھے؟ 80 ممبرز منافق تھے جو بچ گئے۔ یہ صحابہ جو سچے صحابہ تھے کتنے تھے؟ 9 میں سے 3 کا ذکر ہم نے سنا۔ تو کہتے ہیں اب کعب بن مالک کی باری آئی، انہوں آنا اللہ کے رسول کریں، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول انہوں کعب بن مالک آئے، آ کر تو سلام کریں، انہوں اللہ کے رسول کو سلام کریں۔ اللہ کے رسول صرف مسکرائے، کیا کہے اللہ کے رسول؟ صرف مسکرائے، لیکن مسکراہٹ ایسی تھی جس میں غصہ چھلک رہا تھا، مسکراہٹ بھی کیسی تھی جس میں غصہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، کعب بن مالک کو بولا ادھر آؤ۔ تو میں آگے بڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیچھے کیوں رہ گئے تھے، جنگ میں کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ تم نے سواری بھی خرید لی تھی، تمہارے پاس اونٹنیاں بھی تھے، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے علاوہ کسی دنیا دار آدمی کے سامنے میں رہتا تو کیا کہ جھوٹ بول کو بچ جاتا، لیکن آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں بولا تو بھی جبریل امین ادھر سے لے لو آ جاتے آپ کے پاس، تو جو سچ ہے میں نے آگاہ کر دیا۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی، سننے کے بعد کہا اچھا جاؤ اور انتظار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ اچھا جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ اب جیسے انہوں باہر نکلے ان کے قبیلے والے بنو سلمہ والے پکڑ لیے، بولے کعب کیا کام کرے جی تمہیں، کیا تمہیں بول کو بچ جانا نہیں؟ بولے میں کیسا بولوں اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک بات انہوں نے کہا کہ میں جیسے صحیح بولا ہوں اور بھی لوگ کیوں تو بولے کیا پوچھے؟ تو لوگ بولے ہو ابھی دونوں آدمی سچ بولے، یہ مرارہ بن ربیع ہلال بن امیہ تمہیں کیسا بولی کہ تب ان کو ذرا تسلی ہوا، کیا میں اکیلا چاہیے ہوں، میرے ساتھ ابھی دونوں بھی ہیں، ایسا ہوتا نہیں، کبھی مصیبت میں اور بھی لوگ شامل ہوئے تو معراج کیا گیا اور بھی لوگوں کا بھی گیا بولے، تو ان کو تھوڑا کیا ہوا ریلیف ہو گیا، ہاں اچھا میں بھی ہوں، اب دیکھو پنشمنٹ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دونوں اور یہ تینوں، تو تینوں کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی کہ ان سے کون بھی بات نہیں کرنا، فرسٹ پنشمنٹ کیا؟ ان سے کون بھی بات نہیں کرنا، ان کو سلام کا جواب نہیں دینا۔ تو کتنے دن؟ 50 دن، کتنے دن؟ 50 days۔ تو کہتے ہیں اب حالت ایسی باہر نکلا تو کون بھی میں آیا تو لوگ راستہ کاٹ کے چلے جاتے، سلام کر کے جواب دیتے ہیں، عجیب تینوں کی حالت۔ اب وہ دونوں آدمیاں تھے روتے روتے گھر میں بیٹھ گئے، لیکن کعب بن مالک نوجوان آدمی ہیں، انہوں باہر نکلتے ہیں مدینے میں لیکن کوئی بات کرتے نہیں ہیں۔ اچھا اب مسجد میں آتے کعب بن مالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے، نماز پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، تو پھر دل میں سوچتے میں سلام کرتا ہوں نا، اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں نہیں جواب دیتے؟
اللہ کے رسول کے ہوٹاں ہلتے ہیں نہیں ہلتے ہیں، یہ کور کرنا چاہتے، پھر آپ کے قریب نماز پڑھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چھپی نگاہوں سے دیکھتا، جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا آپ میری طرف دیکھتے، جب میں ان کی طرف دیکھتا تو اللہ کے رسول منہ پھرا لیتے، ایسا ہوتا تھا۔ یہ کب تک رہا؟ 40 دن تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 40 دن تک یہی بات رہی۔ دیکھو ایسے ٹائم کو کیسا ہوتا، لوگ ایسے ٹائم کو اچھے ایمان والوں کو کیسا شکار کرنا چاہتے، جیسے ایک باپ ایک بیٹا رہتا گھر میں نیک اچھا، باوا کیا تمہیں ڈانٹتا، ڈانٹ کو تو اچھا نہیں ہے، تو سدھرنا، تو غلط ہے، کہ تو ایسے ٹائم کو کیا کرتے، دوسرے اس کے فرینڈ رہتے نہیں، کیا تیرے باوا تجھے ایسا بولتے نا، تو ہمارے گھر کو آ جا رہا، تو گھر چھوڑ دیتا، کیا کرتے اسے، تو گھر چھوڑ ڈال، ہمارے گھر کو آ جا، ہمیں سب ہمیں دیکھ لیں، تجھے کیا ہونا، شادی کراتے جو بھی کرتے، تو گھر کو آ جا۔ باپ اچھے واسطے بولتا، لیکن ایسے وقت میں دشمن کیا کرتے اسے، سیم ایسی ہوا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اسی حالت میں جا رہے ہیں، تو غسان کنٹری کا ایک آدمی فروٹا بیچتا، بیچتے بیچتے آپ کو پوچھتا کون، تو بھی مجھے کعب بن مالک کا ایڈریس بولیں گے کیا، یہ آدمی کہاں رہتا، تو ایک آدمی بولا رہے انوچ کعب بن مالک، تو انہیں لا کو ایک خط دیا انہیں، وہ خط کھول کے پڑھے، خط میں کیا تھا، غسان کنٹری کا بادشاہ ان کو خط لکھا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے تمہارے آدمی تم نہ بہت ہیچ کیا کہ پنشمنٹ دے ڈالے ہی، تم بڑے عزت دار آدمی، تم ہمارے پاس آ جاؤ، کیا بولا انہیں، تمہیں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں شایان شان عزت دیں گے۔ ہمیشہ نوجوان بچوں کو یاد رکھنا، باپ سے زیادہ آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، ماں سے زیادہ آپ کی کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، ماں باپ سے ہم الگ ہو کر اپنے مستقبل میں کیا بھی اچھے آدمی نہیں بن سکتے۔ ایسے ٹائم کو کعب بن مالک کو غسان کے بادشاہ نے چاہا کہ ان کی طرف بلا لے اور یہ کو کافر ہو جائیں، تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لیٹر لیا، وہاں ایک چولہا جلتا تھا، وہ چولہے میں جا کے وہ لیٹر ڈالا تھا، وہ لیٹر لائز والا پوچھا اس کا جواب کیا ہوا، اس کا جواب بہت بولا، اس کا جواب کیا، اس کا جواب بولا میرا نبی مجھ پر ناراض ہے، اللہ کا حکم ہے، ہو سکتا ہے کل میرا نبی کیا ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ کتنے دن کا پنشمنٹ تھا یہ، 50 ڈیز نہیں، 40 دن کے بعد ابھی پنشمنٹ بڑھ گیا، کیا بڑھا، تمہاری بیویاں سے بھی تمہیں الگ ہونا، تمہاری بیویوں سے بھی کیا ہونا، تمہیں بات نہیں کرنا، اب پبلک سے تھا وہ بات الگ، 40 دن کے بعد اور پنشمنٹ۔ تو اس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے، لیکن ہلال بن امیہ ان کی بیوی آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی ہمارے شوہر بہت بوڑھے آدمی، ان کو کیا بھی معلوم ہوتا نہیں، میں ان کی خدمت کرتی سو، میں ان کے ساتھ بیٹھے جا کے آپ بولتے صحیح، تو اللہ کے نبی سے فرمایا خدمت کے حد تک چلے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا۔ تو اس طرح سے 40 دن کے بعد ایک اور بات ہو گئی، تو اس طرح 10 دن اور گزر گئے، تو جو بائیکاٹ ان کے ساتھ کیا گیا تھا، اب پورے 50 ڈیز، کیوں یہ پنشمنٹ ملا، جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے 50 دن ہو گئے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 50ویں رات کی صبح اپنے گھر کی چھت پر نماز فجر سے فارغ ہو کر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا تھا، زمین میرے لیے تنگ ہو چکی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے بیٹھا تھا، ایک آدمی زور سے پکارتے ہوئے آیا، تو زور سے پکارتے ہوئے آیا تو میں سمجھ گیا کہ اب میرے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے ہماری توبہ سن لی ہے، اور وہ قبیل اسلم کا آدمی تھا، اور وہ زور سے پکارتے ہوئے آ کر کہا کہ کعب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہاری غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی گڈ نیوز لے کر آیا
اسے دینے کے لیے میرے پاس کیا بھی نہیں تھا. میں جو کپڑے پہنا ہوا تھا وہ کپڑے نکال کے اسے دے ڈالا، اور میرے پاس اور کوئی جوڑا بھی نہیں تھا. تو میں نے ایک اور آدمی کے پاس کپڑے کیا لیے، مستعار بھی. مستعار کا تو بیرو کیا بولیں اسے، چھپ کیا بعد میں دے تم ان کو لیتے نا، ویسا. وہ زمانے میں کپڑے سے لیتے تھے، کپڑے ملتے نہیں تھے. کسی کا شرٹ لے لیے، بولے کہ 2 دن پہن کو دے تم بھائی تمہارا شرٹ، ایسے لے بولتے. تو کہا کہ انہوں نے اپنے کپڑے کس کو دے دیے. تو اچھے لوگ ایسا دیتے ہیں، کوئی آپ کو خوشخبری سناتا ہے، کوئی اچھی، تو کیا کرتے ہیں اسے کیا تو بھی ٹپ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. تو اچھی عادت ہے، غریب کی یہ ہو جاتی ہے. انہوں نے اسے دیا. اس کے بعد اب یہ خوشخبری سن کر مسجد نبی میں پہنچے تو سارے صحابہ، کل تک جو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اب بخشش ہو جانے کے بعد انہوں آپ کو گلے ملتی. کعب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کر دی. تو اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی، جس مال کی وجہ سے میں جنگ میں جا نہیں سکا، سارا مال میں اللہ کے لیے ہبہ کر دیتا ہوں، اللہ کے لیے خیرات کر دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نہیں، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو، کیونکہ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کسی کا ابا، کوئی فادر یہ کہے کہ میرا پورا مال کسی مسجد کے لیے ہے، صدقہ خیرات کے لیے ہے، تو وہ نہیں چلے گا. کتنا مال خیرات کر سکتے ہیں؟ الثلث والثلث خیر والثلث کثیر، یعنی 1/3 مال کوئی خیرات کر سکتا ہے. باقی 2 حصے کس کے ہوں گے؟ اس کے بچوں کے ہوں گے. اگر وہ پورا مال خیرات بھی کر دے تو نہیں چلے گا. قانون اسلامک لا میں کیا نہیں ہوگا، وہ نہیں چلے گا. اس کے بچے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے ابا صرف کتنا کر سکتے ہیں، 1/3 ہی وصیت کر سکتے ہیں، باقی 2 حصے وہ کسے ملیں گے؟ بچوں کو ملیں گے، اس کے بچے اور بچوں کو ملیں گے. تو یہ پوری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ہم لوگ بات کر کے ختم کر لیتے ہیں کہ ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جانوں کو، ہمارے مالوں کو خرید لیا ہے. آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان سے کوئی چیز خریدتے ہیں. اللہ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے تمہارے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے تم کو کیا دیا ہے؟ کیا دیا اللہ اس کے بدلے؟ جنت. جنت ہم نہ دے ڈالے، ہمارے سے اللہ کیا لے لیے؟ ہمارا جان، ہماری جان اور مال. جان دی ہوئی اسی کی تھی، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان کون دیتا؟ اللہ. مال کون دیتا؟ اللہ. پھر اسی مال کو اللہ تعالیٰ لیتا ہے. تو جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، ہماری جان ہماری نہیں ہے، اس کے بدلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنت کو لے لیا ہے. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہے. اس کے بعد ایک آخری بات ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم لوگ کیا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ اپنے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب وہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. سمجھ میں آیا کون ہمارے ساتھ؟ تو ہم لوگ پڑھتے کالجوں میں کیا بولتے ہیں، یہ بگ بانگ کیا کہ ایسا ٹکراؤ ہوا کہتے، ہاں ایسا دنیا کیا ہوگی کہتے، دنیا کیا ہوگی کہتے، پیدا ہوئی کہتے. کالج میں پڑھتے صبح بھی ہمارے بچے پڑھ لیے تو ہم نہ صبح بھی بندرہ بولیں گے،
ڈارون بولا نہیں ہمیں سب بندر تھے، ڈارون کا باپ ہو سکتا بندر رہا، لیکن قرآن بولتا نہیں ہمیں سب بھی کیا تھے، انسان تھے۔ تو بہرحال ہمارا کالج کا پڑھائی کا سسٹم ایسا ہے، تو وہ بولتے نہیں کیا کہ بڑا ٹکر لگے گا تھے، ویسے زمین بن گئی آسمان بن گئی، لیکن اللہ بولتا نہیں خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، 6 days۔ اب ایک انہوں پوچھے اللہ چنا بنایا سو، اللہ کے بارے میں آتا کن فیکون، ہو جاتا تو ہو جاتا، 6 days کئی کو لگائے، انہوں نے پوچھے 6 دن اللہ ایسا، مطلب فوراً جب ہم پڑھتے ہیں مائنڈ میں آتا ہے ہاں ایسا کئی کو ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی چیز اللہ اپنی حکمت پر کرتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مسح کیا کرنا، مسح کرتے وقت پیر کے نیچے صاف کرنا، مسح کرتے وقت پیر کے اوپر صاف کرتے، گندگی نیچے لگتی تمہیں اوپر صاف کرتے، کئی کو صاف کرتے، میرا اللہ اور اس کے رسول کا حکم، کیا مصلحت ہے اللہ کو معلوم۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاتھ دھوتے، سر کو کیا کرتے، مسح کرتے، ہر وضو میں سر دھونے کا رہا تو ڈاکٹروں کی آمد نہیں بڑھ جاتی، نہیں ہر دن بیمار ہو جاتے ہیں، سر دھونا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ بولے ہاتھ دھو، سر کو مٹن کیا کرو، مسح کرو، ہر چیز میں مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کتنے دن میں، 6 دن۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر براجمان ہوا۔ اچھا، سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا، اللہ کا جو کریشن ہے، اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا، علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے پین کو پیدا کیا، پین کو بولا اکتب، پین نے کہا کیا لکھوں، کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے لکھو، پین نے ساری چیزیں لکھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، تھرون، عرش۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی، اللہ نے جب قلم کو آرڈر کیا تب اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے عرش یا پانی کے اوپر عرش، عرش کے بعد قلم۔ بہرحال اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے تم نے معلوم کی اللہ میں کیا پیدا کرا، ہمیں ایمان لائیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیزیں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے، مجھے اور آپ کو سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو دوبارہ ساروں کو پیدا کرے گا۔ کیسا پیدا کرے گا؟ جیسے کہا گیا کہ مردہ جب مٹی میں جاتا ہے تو مٹی اس کے سارے جسم کو کھا لیتی، لیکن ایک باڈی میں ایک چیز ہے جو ویسے رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ٹائل بون۔ ہاں ٹائل بون معلوم آپ کو، جو عجب الدن پیچھے ایک۔ اچھا، ایک سال میں سوال کیا، ٹائل بون کا بھی آپریشن ہوتا، نکال کو پھینک ڈالتے، اب انہیں کیسا پیدا ہوتا؟ ارے اس کی اتنا گہرائی سے میں نے نہیں بتا۔ اللہ تعالیٰ ہے بغیر سبب کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو کیا بیچ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ پیدا کر۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے ہنسلی کی ہڈی سے پیدا ہو۔ اللہ جب پیدا کرنا چاہیں کیسے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ آدمی جو اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں مر جاؤں تو ایسا کرنا، مجھے جلا کے راکھ کر دینا، اس کے بعد میری راکھ ادھر اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، زندہ کر کے پوچھا کئی کو جی تمہیں ایسا بولے سو راکھ کر کو اڑا ڈالو۔ نہیں اللہ، میں پھر مجھے زندہ کر کے تمہیں پوچھیں گے نا، اس کا سے ڈر کو میں ایسا کر ڈالا، جاؤ وہ ڈر کی وجہ سے میں تم نہ بخش ڈالوں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سے بخشا۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا بنایا، وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو نور والا بنایا، اور وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور مہینوں کے حساب کے لیے چاند چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور بے شک رات اور دن کے بدلنے میں بہت ساری نشانیاں ہیں نیک لوگوں کے لیے۔ سورۃ یونس کی ابتدائی آیتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ یا اللہ جو صبر، جو احساس کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ اس کے بدلے میں قرآن کی شفاعت کو ہمارے لیے عطا قبول فرما، قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں نجات دے دے۔ یا اللہ ہمیں روزی روٹی میں وسعت اور برکت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔